فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر والوں کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے یہ بارہ سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام علی مقام کی عمر 6 سال 7 سال، اس کے بعد میں آپ نے کیا سنا؟ کربلا کا میدان، عمر تقریباً 56 یا 58 سال، گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں ذوالفقار، اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ 6 سال ادھر 56 ادھر، بیچ کا 52 یا 54 یا 50 سال کا عرصہ امام علی مقام کا کہاں؟ آخر وہ کہاں گیا؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار گھر میں بیٹھا رہا ہوگا؟ نہیں پیارے، گھر میں نہیں بیٹھا ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصال ہونے کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی 6 ماہ تک حیات ہیں۔ حیات ہونے کے بعد میں سیدہ طیبہ طاہرہ جانتی تھی، کیونکہ آپ کی شہادت تمام لوگوں میں مشہور ہو چکی تھی۔ آپ کی زندگی کیا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اب امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق کو بنایا جاتا ہے۔ 2 سال آپ کی خلافت رہی، 6 کو 2 سے ہم پلس کرتے 8 سال کی زندگی۔ اب دیکھیے مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، آپ کو اشارہ کیا جاتا ہے ابو بکر صدیق مصلی پہ آپ جائیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ جب منبر پر آپ تشریف لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد میں لوگوں نے عریضہ پیش کیا، حضور آپ خطبہ دیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ رونے لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں امیر المؤمنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور ابھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، یہ منصب میں کیسے فائز ہو سکتا ہوں، یہاں پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اگر میں یہاں پر خطبہ دوں گا حسنین کریمین کے نانا کی یاد آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، حسنین کریمین طیبین طاہرین کو بلایا جائے۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین آ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں داہنی جانب حسین کو بٹھایا جائے اور بائیں جانب حسن کو بٹھایا جائے۔ ابو بکر خطبہ دے گا، جس کو نبی کی یاد آ جائے حسنین کریمین کو دیکھ لے، کیونکہ آدھا حسن حضور کے مشابہ ہیں، آدھا حسین حضور کے مشابہ ہیں، حسن و حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ غلام خطبہ دے گا اور حضور کی زیارت کرنا ہے تو حسنین کی زیارت کر لے، گویا کہ اس نے حضور کی زیارت کر لی۔ اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ وہ حسنین کریمین طیبین طاہرین، عمر 8 سال۔ میں ابھی آپ کے سامنے تاریخ بھی بیان کروں گا، لیکن دیکھیں 2 سال کا عرصہ آپ کا ہے، وہ ختم ہوتا ہے 10 سال کی عمر، 10 سال کی خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے آتی ہے۔ 8 سے 10 ہم پلس کرتے ہیں 18 سال، 18 سال کی امام علی مقام کی جوانی ہے۔ اب انسان ذرا غور کرے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، آپ اندر میٹنگ فرما رہے ہیں، یعنی صحابہ کے درمیان اپنی مجلس شورا قائم کیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ کو باہر بٹھا دیا، اندر کسی کو آنے نہ دینا۔ اتنے میں حسنین کریمین طیبین آ جاتے ہیں، حسین کو عبداللہ دیکھتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں۔ سلام کلام کرنے کے بعد میں پوچھتے ہیں عبداللہ باہر کیسے بیٹھے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ کہتے ہیں والد محترم صحابہ کے مابین مجلس شورا قائم کیے ہوئے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہ ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام سوچنے لگتے ہیں جب اب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہ دی ہے تو حسین تو علی کا بیٹا ہے، اس کو کیسے اندر جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں،
بیٹھنے کے بعد میں طویل عرصہ گزر جاتا ہے، اندر سے آواز آتی بیٹا عبداللہ اندر آ جاؤ۔ جب عبداللہ ساتھ میں جاتے ہیں، امام عالی مقام بھی ساتھ میں ہیں۔ جب حضرت عمر دیکھتے ہیں امام پاک ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پوچھتے ہیں امام حسین کتنی دیر ہوئی آپ کو آج آئے ہوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہتے ہیں مجھے طویل عرصہ گزر گیا ہے، میں سوچنے لگا کہ حضرت عمر کہاں ہیں؟ عبداللہ کہنے لگے والد محترم صحابہ کے درمیان میٹنگ کر رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، جب عبداللہ کو اندر اپنے بیٹے کو اندر نہ جانے دیا تو حسین تو علی کا بیٹا ہے، اس کو اندر کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسین، یہ جو عمر کو عزت ملی ہے تیرے نانا کے صدقے میں ملی ہے۔ عمر کو وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، بکریاں گم ہو جاتی تھی، ماں تماچے مارا کرتی تھی، خطاب تماچے مارا کرتا تھا، لیکن جو آج جو مجھے عزت ملی، رفعت ملی، یہ خود سے نہیں ملی۔ آج 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ جو عمر بنا ہے خود سے نہیں بنا گئے، تیرے نانا کے قدموں کی برکت سے بنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبداللہ کے لیے تو قانون ہے، اے حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں۔ یہ وہ عمر ہے، جوانی کی حالت ہے، 18 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا کہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ صاحب ہمارے اسلاف جو شادیاں کرتے تھے وہ سمپل کرتے تھے، آج ہم خرافاتیں کرتے ہیں، آج فلاں مہندی فلاں کی ہے، فلاں کا یہ ہے۔ آج ہمارے اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ آج جو ہمارے بچے گالیاں دیتے، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ ہم نے سیرت امام علی مقام ان کو نہ سکھائی، کیونکہ دیکھیے حضرت عمر وقت کے خلیفہ ہیں، اور کیسے خلیفہ ہیں؟ اگر زمین پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اگر عمر اپنا عصا مار دے زمین ساکن ہو جاتی ہے۔ عمر کی ذات کیا ہے؟ فرماتے جس گلی سے نکل جاتے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر کی ذات کیا ہے کہ کیسر و کسرا آپ کے نام سے کاپتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ چھوٹوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ امام حسین نے سوچا عمر ہمیشہ مجھ کو سلام کرتے ہیں، میں بھی حسین سوچنے لگے آج عمر کو پہلے سلام کروں گا۔ راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، آپ ستون کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ چھپنے کے بعد میں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب حضرت عمر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلام کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، السلام علیکم یا حسین، اتنا سننا تھا آپ ستون سے سامنے آ جاتے ہیں۔ حسین عریضہ پیش کرتے ہیں، اے عمر تم نے تو مجھ کو نہ دیکھا تھا، امیر المؤمنین تم نے مجھ کو نہ دیکھا تھا، میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ کو بھی دیکھا تھا، میں نے سنا تھا آپ آ رہے ہیں، میں سلام میں پہل کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت عمر کا جملہ سنیے، سونے کے قلم سے اگر اس پانی کا اس الفاظ کو لکھا جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اے بیٹا حسین، صرف تیری شکل نبی والی نہیں ہے، تیری خوشبو بھی نبی والی ہے۔ مجھے خوشبو نبی کی آتی معلوم ہوئی، مجھے پتا چل گیا یہاں پہ اور کوئی نہیں، بیٹا حسین ہے، اس لیے تو میرے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت شکل ہی نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی ہے۔ یہ صحابہ کے درمیان یہ ایسی محبتیں قائم تھی کہ اس کے انسان تمثیل بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن آؤ ہم آپ کو بتائیں آخر کربلا گئے کیوں کربلا گئے؟ 10 سال کی یہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال خلافت، 18 + 12 30 سال۔ 30 سال میں صرف ایک جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیسی صحابہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیں،
ایک رقبہ حضور کے دور میں فتح ہوا، کچھ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں فتح ہوا، کل ملا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 لاکھ مربع میل فتح ہوا، لیکن عثمان غنی کے دور میں صرف 22 لاکھ مربع اکیلے آپ نے فتح فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس میں سپہ سالار کون ہوتا تھا یہ بھی سن لیں، دل خوش ہو جائے گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ خراسان سے جب جنگ ہوئی تھی تو سپہ سالار امام عالی مقام کو بنایا گیا، اور آپ نے فرمایا ثابت قدم رہنا، پیچھے مت ہٹنا، آپ کے اندر علی کا خون ہے، آپ نواسے رسول ہیں، آپ کی والدہ سیدہ طیبہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں ہی ساری خوشخبری دے دی گئی تھی، مجھے بشارتیں دے دی گئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں خراسان کے میدان میں جب آپ گئے تھے تو آپ تمام ظالموں کو اس طریقے سے قتل کر رہے تھے جس طریقے سے آج انسان چھری سے گاجر مولی کو کاٹتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں، جب حسین تلوار چلا رہے تھے پتہ چل رہا تھا کہ کیسر و کسریٰ تو کجا تمام یہودیوں مجوسیوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب آپ فضا میں تلوار کو لہرا رہے تھے، تمام یزیدیوں یا تمام یہودیوں کو نست و نابود کر رہے تھے، فنا فی النار کر رہے تھے، وہاں پر صحابہ کا یہ جملہ تھا، ارے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ آپ کا مشن تھا، آپ کا مشن تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ لیکن ذرا غور کریں آج ہمارا حال کیا ہے۔ آج امام عالی مقام کو ہم دل سے مانتے ہیں کہ ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ 3 شعبان ہے جب کوفیوں کی طرف سے خطوط آتے ہیں، اپنے موضوع پر آتا ہوں کیونکہ جو آپ کو چاہیے وہ پیش کرتا ہوں۔ 3 شعبان ہے یا کوفیوں کی طرف سے خطوط آتے ہیں، صحابہ نے منع کیا، حضور انہوں نے اپنے آپ کے والد محترم کے ساتھ انہوں نے وفائی نہیں کی، بے وفائی دکھائی تو آپ کے ساتھ وفا کیسے کر سکتے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا ان لوگوں نے خطوط بھیجے ہیں، کل قیامت کے دن نانا جان کے سامنے تمام معروضات اپنے پیش کر دیں گے تو حسین کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت میں آپ نے عزم مصمم کیا کہ ہاں آؤ اب چلا جائے۔ جب آپ آخری مرتبہ مدینہ المنورہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں، نانا جان کی مزار اقدس پر جاتے ہیں۔ اے نانا جان، یہ وہی مدینہ المنورہ ہے جہاں پر آپ میرے لب مبارک کو چومتے تھے، پیشانی مبارک کو چومتے تھے، آج ظالموں نے مجھ پر زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مورخین فرماتے ہیں آپ تربت اقدس سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہے تھے، تمام اہل بیت اطہار کے تمام افراد نے یہ منظر دیکھا تھا کہ امام عالی مقام کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کیا بتائیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امن و سکون والا وہ شہر آج ان کا نواسہ وہاں سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے امام عالی مقام صحابہ کے ساتھ نہیں تھے یا صحابہ امام عالی مقام کے ساتھ نہیں تھے۔ لوگ یہ جملہ دیتے ہیں کہ امام پاک کے ساتھ صحابہ نے غداری کی، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں امام پاک نے آج کوئی مجھے یہ حوالہ دکھا دے، کوئی بوسیدہ کتاب میں دکھا دے کہ ہاں امام پاک نے صحابہ سے کہا ہو اے صحابہ ہم کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو بھی چلنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ 13 افراد اہل بیت سے تھے، سارے کے سارے جو تھے وہ صحابہ تھے۔ البتہ بات یہ ہے کہ امام عالی مقام نے اعلان نہ کیا تھا بلکہ وہاں پر تو بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مورخین فرماتے ہیں اور دوسری بات آپ کے سمجھ میں یہ بھی آ جائے گی کہ انسان جنگ میں جاتا ہے اسلحے لے کر جاتا ہے، عسکر لے کر نہیں جاتا ہے۔ انسان جنگ میں جاتا ہے فوجیوں کو لے کر جاتا ہے، بیویوں کو لے کر نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ المختصر بات یہ ہے کہ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں، 7 تاریخ تک اور آپ کی
بھی راستہ روکتا ہے. یعنی آپ کا تو پیروکار تھا لیکن عمر بن سعد ابن زیاد کا حکم تھا, اس کو بجا لانا بھی ضروری سمجھتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس وقت ایمان نہ لائے, اس وقت کی بات بتاتا ہوں جب یہ معاملہ قائم ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ظلم و زیادتی آپ کی ذات پر ہونے لگی اور اسی پر بس نہیں کرتے ہیں. جب امام عالی مقام نے وہاں پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا, اے لوگو تم لوگ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو, کیا تم کو نہیں معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ حبیب ابن مظاہر, حضرت مسلم بن اوسجہ جیسے لوگ گواہ ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری پیشانی کو چوما کرتے تھے, میری آنکھوں کو چوما کرتے تھے. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ, حسن و حسین جنتی دو ناموں میں سے نام ہیں. اے صحابہ کیا تم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی ہیں؟ ان یزیدیوں کو سنا دو ان تمام جملوں کو. حر نے سنا تھا, وجود پر کب کبھی طاری ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن سعد کا ایک فوجی نے کہا تھا ارے حر تیرے اندر تو بہت شجاعت ہے, تیرے اندر بہت بہادری ہے, تیری بہادری کے تو یہاں پر ترانے گائے جاتے ہیں, قصیدے پڑھے جاتے ہیں, آج وجود پر کب کبھی کیسے طاری ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. حر نے کہا تھا میں کہاں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ نواسۂ رسول ہیں, یہ سیدہ پاک کے چہیتے ہیں, یہ علی کے دلارے ہیں, ان کو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں, ان پر تلوار کیسے اٹھا سکتا ہوں. پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا نفسی بین النار والجنہ, میرے سامنے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اگر یزیدیوں کی طرف جاؤں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا, حسین کی طرف چلا جاؤں تو جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. فوجیوں نے کہا کیا اختیار کرتے ہو؟ فرماتے لاختبارک بالحسین, ہم نے حسین کو اختیار کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں حضور ہم نے ہر چیز کو قبول کر لیا ہے, اگر میں چاہتا تو آپ کو جانے دیتا, آپ دوسرے ملک میں بھی چلے جاتے, لیکن یاد رہے جو تمام یہ اذیتیں آپ نے برداشت کی ہیں یہ میری وجہ سے برداشت کی ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھے سزا دے سکتے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین وہاں پر توبہ تو الگ کی بات ہے. فرماتے ہیں حرتی توبہ کی بات کرتا ہے, میں یہاں جنت بانٹنے کے لیے تیار ہوں. آج لوگ کہہ دیتے ہیں حسین پاک کے پاس میں پانی نہیں تھا, آپ پیاسے تھے. میں یہ دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں وہ تمام اہل بیت مستجاب الدعوات میں سے تھے. اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیتے, رب ذوالجلال یہاں پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرما. تاریخ گواہ ہے, میرا عقیدہ کہتا ہے اتنی بارش ہوتی, اتنی بارش ہوتی, سارے یزیدی اسی میں ڈوب کے مر جاتے. اب شاعر یہ کہتا ہے اور پھر مزید اسی پر گفتگو کرتا ہے آواز دے تو جنتی کوثر نکل پڑے, میرے فرات خیمے میں ان کے نکل پڑے. یہ صبر کا امتحان تھا, ورنہ میرے حسین انگلی جہاں لگاتے سمندر نکل پڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جسر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر. حر امام عالی مقام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. پھر کربلا کے پڑوس میں ایک بستی تھی جس کا ایک چشم و چراغ, اب ذرا غور کرو, آج ہم یتیمی کا داغ لے کر اپنے سینوں کو جلاتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ہے, اس کا شوہر بھی نہیں ہے, 17 دن ہوئے اپنے بچے کی شادی کیے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ زارو قطار روتی ہوئی آتی, سینے سے اپنے بچے کو لگاتی ہے, بیٹا کربلا معلیٰ میں امام عالی مقام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, تو میرا آخری سہارا, آخری چراغ بیٹا. اگر کل قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا تیرا بیٹا اتنا عزیز تھا کہ امام عالی مقام تیرے سمجھ سے ماورا تھے, الگ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا سب سے بڑی شہادت کی بات یہ ہے کہ اپنی جان کو ان کے قدموں پر قربان کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. ان جملوں کو سنا دل سے آہ نکل جاتی ہے. بیٹا کہتا ہے والدہ اتنا زارو قطار رونے کی بات کیا ہے, ساری زندگی تیری فرما برداری میں نے کی ہے. آج بچہ اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے, آج مار پیٹ کرتا ہے, شادی ماں باپ کر دیتے ہیں. ان شیکوں پر بھی بات کرنا ضروری ہے کہ شادی کی حسرت
حسرتیں والدین کو ہوتی ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ماں باپ کو الگ کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، کربلا سے ہم کو بہت بڑا درس ملتا ہے۔ جب والدہ کی بارگاہ میں معروضات پیش کرتے ہیں، والدہ کبھی میں نے آپ کی دل شکنی نہیں کی ہے، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، آخر اتنا زار و قطار رونے کی بات کیا ہے؟ والدہ کہتی بیٹا میرا تیرے علاوہ کون سہارا ہے؟ ابھی 17 دن شادی کے ہوئے ہیں اور تیرے لیے میں نے یہ مزدہ سنا دیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ماں میں سر خم اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ کہنے کے بعد میں بیٹا ماں کی بارگاہ میں کہتا ہے ماں ایک میرا اور ضرور حقوق ہے، وہ میں اپنی بیوی سے عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا وہ ناقص العقل والدین ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت وہاب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، کہتے ہیں والدہ میں نے اپنے سینے کے اندر عشق حسین کو زندہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، زوجہ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد میں سارے معاملے سے آگاہی فرماتے ہیں۔ اے زوجہ اے میرے سے میری سکون، اے میرے ہر چیز کا سکون، فرماتے ہیں کہ آج والدہ محترمہ نے اعلان کیا ہے کہ کربلا معلیٰ کے اندر اسیران کربلا آئے ہوئے ہیں، یزیدیوں نے زمین ان پر تنگ کر دی ہے، آج مجھے شہید ہونے کا، آج مجھے جام شہادت نوش فرمانے کا اعلان کر دیا ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی کتنی نیک تھی، کہتی ہے اے وہاب بن عبداللہ قلبی اگر تم جانا چاہتے ہو تو ایک میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائے گا، حور عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں عطا کرنا، ساتھ میں سہارا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بیٹی اور ماں اور بیٹا یہ تینوں امام عالی مقام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، امام حسین سے عریضہ پیش کرتے ہیں حضور میں آخری بیٹا اپنی نسل کا ہوں اور میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں چشم و چراغ صرف اکیلا ہوں، میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، باپ کا سہارا بہت پہلے اٹھ گیا تھا، آج میری اس کے علاوہ والدہ کے علاوہ بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اے امام عالی مقام میری بیوی کی ایک خواہش ہے کہ جنت میں نبی آخر الزمان جام کوثر عطا فرمائیں گے، لیکن میری بیوی کی خواہش ہے کہ جنت میں بھی سہارا آپ کا چاہیے، اور زندگی میں جب آپ میں زندگی گزاروں گی آپ کی بیویوں کی کنیزیں بن کر رہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام عالی مقام نے اس گفتگو کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد میں جب وہاب ابن عبداللہ قلبی میدان میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں عمر بن سعد نے کہا اس سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی نہ دیکھا، آخر آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں میں بنو قلب سے تعلق رکھتا ہوں، میں پکا حسینی ہوں، میں یزیدیوں کی بات میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو حکم بن طفیل آپ کے مد مقابل آتا ہے جس کے اندر 1000 آدمیوں کی طاقت تھی، وہ آپ پر بار بار حملہ کرنے کی سخت کر رہا ہے۔ 1000 آدمیوں کی طاقت تھی لیکن وہ کہ ہنستا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ پورے قافلے کے اندر اتنا بڑا بچہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن سعد کہتا یہ پکا حسینی ہے، اس کے اندر عشق حسین ہے، اس کو ہلکے میں مت لو تو تاریخ گواہ ہے۔ حکم بن طفیل کہتا ہے جیسے ہی بار کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے بار کو رد فرما کر اس کے سر پر ایسا نیزہ مارتے ہیں زین تک اتر جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن سعد نے کہا تھا کہ ان کے اندر عشق حسین ہے، ایسے قابو میں نہیں آئے گا، یک بارگی حملہ کیا جائے۔ جب یک بارگی حملہ کیا جاتا ہے، حملہ کرنے کے بعد میں تمام باتیں یہ ہو جاتی ہیں، دھول اڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ادرکنی یا جدہ ادرکنی یا حسینہ، اے حسین مجھ کو سنبھالیے۔ امام عالی مقام ان کو خیمے کے اندر لاتے ہیں، لانے کے بعد میں والدہ نے ان کے چہروں کو اپنی لب مبارک سے صاف کیا، بی بی نے لب مبارک سے چہرے کو صاف کیا اور کہتی ہے اے شوہر محترم میں بھی تجھ سے راضی ہو گئی، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا، حسین بھی تجھ سے راضی ہو گئے، رسول بھی تجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ کربلا کا معرکہ پیش آیا، اسی پر بس نہیں کرتے ہیں اور امام عالی مقام جب سوچنے لگے یہ معاملہ ایسے نہیں نپٹنے والا ہے، آپ سامنے کھڑے ہوئے صفِ تجار ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں
یا ایھا الناس اسمعوا قولی ولا يعجلکم حتی ینسؤوا لکم هل لا تعلمون انا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ نے یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو تم بھول گئے کیا، تم لوگ جلدی مت کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، هل انتم لا تعلمون، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو، انا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننا تھا، ان کو معلومات نے اندھا کر دیا تھا، عمر بن سعد کے حکم نے اندھا کر دیا تھا، ابن زیاد کے حکم نے اندھا کر دیا تھا، یزید نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بھی بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ البتہ جب بنو ہاشم کی باری آئی اور اسی پر بس نہیں کرتے ہیں، حر نے بھی جام شہادت نوش فرما کر یہ اعلان کر دیا، یار یہ تو ایک حر ہے، اگر حسین کے قدموں پر قربان کرنے کی بات ہے، اگر حر کے 1000 بچے ہوتے تو قدم حسین پر قربان کر دیتا، لیکن بات بنو ہاشم کی آ گئی۔ آؤ حضرت قاسم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت قاسم کون ہیں؟ آپ نے 12 سنا ہوگا کہ حضرت قاسم امام حسن کی اکیلی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان کبھی مجھے یتیمی کا داغ دل پر نہ لگنے دیا ہے، جو بھی میں نے خواہش آپ کے سامنے رکھی ہے تمام کو پورا کیا ہے۔ اے میرے چچا جان، آپ نے والد کی طرف پرورش میری کی ہے، آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت قاسم کے یہ جملے سنے تھے، امام عالی مقام زارو قطار روتے ہیں، بیٹا تو میرے بھائی امام حسن کی آخری امانت ہے۔ قیامت کے دن امام حسن نے مجھ سے پوچھ لیا کہ علی اکبر کو خیمے کے اندر رکھا تھا، علی قاسم کو جانے کربلا کے میدان میں دیا تھا، اور سب کو معلوم ہے جو کربلا کے میدان میں جاتا ہے وہ واپس آنے کی ضرورت نہیں کرتا ہے، سقط نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاسم کی بات نہ بنتی ہے، سیدہ زینب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اے پھوپھی جان کبھی بھی امام عالی مقام نے یتیمی کا داغ نہ لگنے دیا ہے، لیکن آج میں نے آخری گزارش پیش کی ہے کہ مجھے کربلا کے میدان میں جانے دیا جائے، لیکن امام عالی مقام جانے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب بھی زارو قطار رو رہی ہیں۔ کتاب السیر امام عساکر فرماتے ہیں کہ جب امام قاسم کو یاد آیا میرے بازو پر تعبیز بندھا ہوا ہے، آپ نے تعبیز کو کھولا، کھولنے کے بعد میں اس تعبیز پر لکھا ہوا تھا بیٹا کربلا کے میدان میں امام عالی مقام تنے تنہا ہوگا، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ کربلا میں جب امام پاک پر مصیبت آئے بیٹا اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، امام پاک کے قدموں پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ گواہ ہے، سیدہ زینب وہ خط پڑھتی ہیں، امام پاک کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہیں، امام پاک تیار کرنے لگتی ہیں، ام عرباب زارو قطار رونے لگتی ہیں، سکینہ رونے لگتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور لفظ واضح کر دوں کہ اصل نام سکینہ نہیں ہے، اگر عربی لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو لفظ سکینہ ہے، سکینہ، لیکن آج ہم لوگ عرف اعتبار سے سکینہ کہتے ہیں۔ حضرت سکینہ بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہیں، تمام اہل بیت اطہار کے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم جا تو رہے ہو، ایک مرتبہ اپنی اہل بیت کی طرف دیکھ لو۔ آپ دیکھتے ہیں شجاعت کی نظر سے، آپ کی زبان پیاس کی وجہ سے کپ کپی طاری ہے، آپ کے چہرے پر جغرافیہ طاری ہے، کیونکہ پیاس اور بھوک نے آپ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن یاد رکھو حسینی خون تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اہل بیت اطہار سے ملاقات کرتے ہیں، کرنے کے بعد میں سلام و کلام کرنے کے بعد میں کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں اعلان فرماتے ہیں یزیدیوں کے پاس میں کھانا بھی تھا، یزیدیوں کے پاس میں پانی بھی تھا، یزیدیوں کے پاس میں عیش و عشرت تھی۔ امام قاسم فرماتے ہیں حل من ممارد، ہے کوئی تم نے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے؟ عمر بن سعد نے کہا تھا قاسم کو حلقے میں نہ لینا، اس کے اندر حسن کا خون دوڑ رہا ہے، علی کا خون دوڑ رہا ہے، یہ نواسۂ رسول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک برگی تمام لوگ آتے ہیں،
ہیں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آپ کے سامنے ارزق آیا تھا، اس کے اندر 1000 آدمیوں کی طاقت تھی، فی الوقت آپ نے اس کو فنا فی النار کر دیا، اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا، چاروں کو فنا فی النار کر دیا۔ جس صف میں آپ داخل ہو جاتے تھے یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے نظر آ رہے تھے۔ یکا یک کیا ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت نے آپ پر غالب کر لیا، آپ امام پاک کی بارگاہ میں خیمے میں جاتے ہیں، اے امام پاک اب مجھ سے نہ رہا جاتا ہے، تھوڑا سا پانی دے دیجئے، کچھ لقمے پانی دے دیجئے، کچھ گھونٹ اگر مجھے پانی مل جائے گا ان یزیدیوں کو ذرا سی دیر میں نست و نابود کر دوں گا۔ امام پاک فرماتے بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جامع کوثر تمہارے نانا لیے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا۔ پھر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں پھر ان کی صفوں کو بگاڑنے لگتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے ذوالفقار حیدری چلا رہے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے یزیدیوں میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ عمرو بن سعد ملعون نے کہا تھا یار یہ قاسم ہے، حسن کا خون ہے، ایسے قابو میں نہ آئے گا، ان پر یکبارگی حملہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ گواہ ہے کہ امام قاسم پر یکبارگی حملہ کیا گیا۔ تقریباً 23 یا 27 آپ کے زخم لگے تھے۔ آپ نے آواز دی ادرکنی یا جدہ ہو، ادرکنی یا ابا ہو، ادرکنی یا حسینہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد میں حضرت قاسم کے جنازے کو اٹھا کر خیمے کے اندر لاتے ہیں۔ اب تمام اہل بیت کے اندر تمام لوگوں کی آنکھوں پر آنسو جاری تھے۔ امام پاک فرماتے ہیں یہ آنسو نہیں، یہ صبر ہے، یہ استقلال ہے، یہ استقامت ہے، یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، اس میں آنسو نہیں بہائے جاتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قاسم کی ملاقات ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب حضرت علی اکبر کی باری آتی ہے۔ یہ کون علی اکبر ہے جن کے بارے میں خود مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، یعنی بہو بہو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ جب کربلا کے میدان میں جانے کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، آپ کے اوپر بھی صافہ باندھا جاتا ہے، آپ کو بھی ذوالفقار حیدری دی جاتی ہے۔ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، یزیدیوں نے جب علی اکبر کو دیکھا تھا تمام نے تلواریں چھوڑ دی، یار یہ تو نبی آ گیا ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تھا نہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ حسین کی اولاد علی اکبر ہے، یہ نبی کے مثل ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں عزت و شہرت چاہتے ہو، تخت و تاج چاہتے ہو، اپنا منصب چاہتے ہو تو ان سے قتل و غارت کرنا پڑے گی۔ تمام یزیدیوں کو لالچ نے اندھا کر دیا تھا، ان تمام لوگوں نے تلوار کو اٹھایا۔ علی اکبر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے تلوار کو ذوالفقار حیدری کو فضا میں لہرایا تھا، تمام یزیدیوں کے اوپر لرزہ بردام ہو گیا تھا، وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ تقریباً سینکڑوں آپ نے ذرا سی دیر میں یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا۔ پھر بارگاہ امام پاک میں آ جاتے ہیں کہ ابا جان پیاس بہت تیز سے لگی ہوئی ہے۔ 3 مرتبہ آپ عریضہ پیش کرتے ہیں عطشا 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 یا جدہ ہو، اے بابا جان مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام پاک نے اپنی انگوٹھی کو اتارا، اتارنے کے بعد میں فرمایا علی اکبر اپنے منہ میں رکھ لو اور جاؤ کربلا کے میدان میں جنگ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی اکبر کربلا کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے لوگو تم مجھے نہیں جانتے ہو، تم کن سے لڑائی کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، یزیدیوں کی طرف سے ایک شخص نے کہا تھا علی اکبر باز آ جاؤ بیعت کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کا مسلمان اپنا ہاتھ دے کر سر بچا لیتا ہے، لیکن امام پاک نے اپنا سر دے کر ہاتھ بچا لیا، دین مصطفیٰ کو بچا لیا۔ علی اکبر نے فرمایا کہ یزید شراب پیتا ہے، یزید شریعت کی پامالی کرتا ہے، یزید مسجد نبی کی حرمت بے حرمتی کرتا ہے، یزید کعبے کے اندر گلیز کرواتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اگر بیعت دینا ہوتی بنو ہاشم کو ہم شہید نہ کراتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کو یہ پتا چلا اے لوگوں جب شریعت کی بات آئے، طریقت کی بات آئے، معرفت کی بات آئے، حقیقت کی بات آئے، اولاد کو نہیں دیکھنا چاہیے، حق و باطل میں امتیاز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے امام نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ زندگی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ۔